السلام علیکم، نیو نیوز کے اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں فرحان شبیر۔ بات کریں گے آج جے آئی ٹی کی جانب سے رپورٹ سپریم کورٹ میں اپنی حتمی رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اور اب اس کیس کی سماعت اگلے پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، جہاں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ باہر نکل کے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس رپورٹ کے بعد اور آج کی عدالتی کارروائی میں 2-3 احکامات دیے گئے ہیں، جس میں ایس سی سی پی کے چیئرمین کے خلاف مقدمہ چلانا، پھر آج جس طرح ہم نے دیکھا کہ جنگ اور دا نیوز کے اندر آج جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے ہی کہ اس میں وزیر اعظم کو گناہگار قرار نہیں پایا گیا ہے، بلکہ ان کے بچے اگر قصوروار ہو سکتے ہیں، پھر بھی جے آئی ٹی اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں لائی ہے۔ اس خبر کے اوپر نوٹس لیا گیا ہے اور دیگر معاملات کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، لیکن دانیال عزیز صاحب خاصے زیادہ سخت لہجہ ان کا تھا اور انہوں نے اپنی جو گفتگو کی سپریم کورٹ کے باہر، اس میں انہوں نے کہا کہ آج جو رپورٹ جے آئی ٹی نے جمع کرائی ہے 10 والیوم اس کے ہیں، تو اس میں 1/10واں والیوم جو ہے اس کو جے آئی ٹی نے پبلک نہ کرنے کی درخواست کی ہے، کیوں نہیں کی گئی اور اسی والیوم میں سب کچھ ہوگا۔ ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو اب تک جے آئی ٹی کی ویڈیو اور ریکارڈنگ ہے وہ تک منظر عام پر لائی جائے، وہ تک پبلک کی جائے، یہ 10ویں جلد جو ہے اس کو کیوں نہیں ظاہر کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا یہ اب جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اگلے پیر تک اس کے اوپر جو بھی سماعت ہوگی، اس دوران بھی ساتھ ساتھ جے آئی ٹی ہم نے دیکھا کہ خود بھی تھوڑی متنازع رہی، نون لیگ کی طرف سے اس کے اوپر اعتراض اٹھتے رہے، پھر اب جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، تو فیصلہ اگر ہوگا تو کیا فریقین اس سے مطمئن ہو پائیں گے کہ وہ جے آئی ٹی جو پہلے متنازع ہوتی جا رہی ہے اس کی رپورٹ پہ بھی اسی طرح انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ ایڈیٹر روزنامہ نئی بات عطاء الرحمان صاحب، ڈائریکٹر ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز نیو نیٹ ورک ملک نصر اللہ صاحب، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف لوگ بھی ہوں گے، بیورو چیف اسلام آباد کامران خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عطا صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60 دن اس جے آئی ٹی کو ملے، جے آئی ٹی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی رہیں، مختلف معاملات سامنے آتے رہے، تصویر لیک ہونے کا معاملہ ہو یا جے آئی ٹی کے حوالے سے یہ خبر کہ اب وہ خفیہ ادارے نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا، اس طرح کے معاملات تھے۔ اب آج جے آئی ٹی کی رپورٹ جب جمع ہو گئی ہے تو اس پہ بھی دانیال عزیز صاحب کہتے ہیں کہ 10واں جو والیوم ہے وہ کیوں نہیں ظاہر کیا جا رہا، تو جے آئی ٹی آپ کو لگتا ہے کہ متنازع کے بعد اس کی رپورٹ بھی متنازع ہو رہی ہے، یہ فیصلہ بھی متنازع ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو عموماً دستور ہے، اگرچہ یہ قانون کا تقاضا نہیں ہے لیکن ایک دستور ہے دنیا بھر کی عدالتوں کا، جب ان کے سامنے رپورٹس پیش کی جاتی ہیں تو ان کی ایک سمری ضرور بیان کر دی جاتی ہے اور اس کے بنیادی نکات اور نتیجہ تحقیق سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ آج جو 10 جلدیں پیش ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے 500 سے زائد صفحات پر مشتمل ہیں، ان میں سے ایک جلد 10ویں جلد کو تو خفیہ رکھا جا رہا ہے، پبلک نہیں کیا جا رہا، 9 جو ہیں وہ پبلک کی جا رہی ہیں۔ اب آپ نے اس کی سمری تو بیان نہیں کی، لہٰذا فریقین جب ان کو پڑھیں گے تو ان سے اپنے اپنے مطالب نکالیں گے، ایک ایک فقرے پر کھینچا تانی ہوگی۔ آپ نے دیکھا آج بھی سپریم کورٹ سے باہر کھڑے ہو کر فواد چودھری صاحب نے اور دانیال عزیز صاحب نے تمام اپنے اپنے مطالب نکالے، اپنے اپنے کمنٹس دیے۔ اگر کوئی واضح اور قطعی بات سامنے آ جاتی تو ایسی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ اس میں پتہ نہیں کیا مسلط یا حکمت عملی تھی، یہ جے آئی ٹی بہتر سمجھتی ہے یا ہماری معزز ترین سپریم کورٹ جانتی ہے۔ میں ایک کامن آدمی کی حیثیت سے جو پاکستان کے تمام لوگ اور دنیا بھر میں پاکستان کے معاملات سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جن سوالوں کا جواب مانگ رہے تھے، انہیں اس رپورٹ کے پیش ہو جانے سے وہ تو نہیں ملے لیکن بہت سارے نئے سوالات۔ مثلا کون سے سوال ایسے تھے جو آپ بھی سوچ رہے تھے کہ آج ان کا جواب مل جائے گا؟ کیا ایسا لگ رہا تھا کہ آج یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے معاملات ان کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ نہیں پایا ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آج ہی کچھ اس طرح کی بات سامنے آ جائے گی؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جو تینوں پیٹیشنر ہیں، عمران خان اور شیخ رشید اور کسی حد تک سراج الحق صاحب، تینوں نے استدعا یہ کی تھی کہ اس تحقیق کے نتیجے میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ کیا رپورٹ اس کیسے کسی نتیجے پر پہنچی ہے یا اس کو کوئی ایسے شواہد اور ثبوت ملے ہیں؟ کیا ان کی بنیاد پر سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ آگے کوئی کمیشن قائم کرتا ہے وہ انہیں نااہل قرار دے سکتا ہے؟ اس کا کوئی جواب قطعی طور پر نہیں ملا۔ ٹھیک، ملک صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جے آئی ٹی متنازع رہی، بیچ میں اس کے اوپر انگلیاں اٹھتے رہیں، خاص طور پہ نون لیگ کا ہم نے دیکھا کردار کی بڑی سخت تقریر ہے اس کے رہنماؤں کے سامنے آئی۔ اب جس طرح عطا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک تو کوئی فیصلہ سمجھ میں آ ہی نہیں رہا،
تو یہ JIT متنازع ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ بھی متنازع ہو رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کون یہ متنازع کر رہا ہے؟ کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کی اب سے کچھ دیر پہلے کی خبر، انہوں نے کہا یہ تو فکس میچ لگ رہا ہے کہ JIT کا ہو چکا ہے اور عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فرحان، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بات جو سمجھنے والی ہے کہ JIT کی تشکیل یا پاناما پیپرز کے بعد جو بھی اس ملک کے اندر صورتحال بنی وہ کیا تھی، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، بدقسمتی سے ہمارے بعض دانشور، بعض سیاستدان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ سیاسی جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک سیاسی کھیل شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سارا کھیل جو ہے یہ قانونی تھا، یہ سیاسی تھا اور یہ سیاسی ہے اور یہ سیاسی رہے گا۔ دیکھیں جب پاناما پیپرز میں نام آئے، اپوزیشن نے اسی وقت ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور ساری اپنی جو فوکس تھا وہ وزیر اعظم کے خاندان ان کے اوپر کرنا شروع کر دیا۔ اب وزیر اعظم کا خاندان جو تھا اس نے جوابی وار کرنا شروع کر دیا، انہوں نے JIT کے اوپر سوالات، انہوں نے PTI کے اوپر سوالات، اس کو سیاسی میدان میں لے کے گئی ہیں سیاسی جماعتیں۔ اگر یہ قانونی کیس ہوتا صرف تو اس کو سپریم کورٹ میں ڈسکس کیا جاتا، تو اس کے بعد اس پہ سیاست نہ کی جاتی تو شاید اتنا سخت رد عمل بھی آپ کو سامنے نظر نہ آتا۔ جب اپوزیشن نے سوچا کہ اس کو سیاست کے طور پہ میدان میں لے کے جائیں، اس کو حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ کے طور پہ استعمال کریں، تو حکومت نے سوچا کہ کیوں نہ وہ بھی اپنے انداز سے حکومت اپوزیشن کے اوپر چارج شیٹ کرے، اور جو ادارے بنائے گئے ہر اپوزیشن کا یہ دستور نہیں ہوتا، اس کو کوئی کمزوری نظر آتی ہے، وہ سیاسی میدان میں تو کھیلنے کی کوشش، وہی گزارش کر رہا تھا کہ یہ شروع سے ہی آپ نے اس کو سیاسی بنایا۔ پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کرنے کی بات کی جاتی رہی، TORs طے کرنے کی بات کی جاتی رہی، TORs پہ مذاکرات ہوتے رہے، تو یہ ایک سیاسی تھا۔ تو اس کو اب سیاست کے انداز سے ہی آپ دیکھیں گے، اس لیے آپ کو کہیں حکومت چیختی چلاتی نظر آئے گی، کہیں اعتراضات کرتی نظر آئے گی، کہیں وہ یہ کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں فیصلہ اگر ان کے خلاف آتا ہے تب بھی وہ اس پہ سیاست کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہمارے فلاں جو تھے گریونسز ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، جیسے کہ تصویر لیک کا معاملہ تھا، جیسے کہ واٹس ایپ کی بات تھی، جیسے کہ قطری شہزادے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ ان کی طرف سے یہ بیان بازی ایک ہونا تھا جو ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اپوزیشن دیکھیں، آج اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں فکس میچ ہے، تو ہم یہ سمجھیں ملک صاحب کہ اگر فیصلہ کسی تنازع کے خلاف آتا تو نون لیگ نہیں مانے گی، جو پہلے کہتی تھی کہ ہم ہر طرح کا فیصلہ مانیں گے، لیکن اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ ہم ضرور مانیں گے۔ دیکھیں فیصلہ تو ماننا پڑے گا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ دیکھیں اگر آج فیصلہ آ جاتا ہے، فرض کر لیں ایک فیصلہ یہ آتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے، جیسے کہ ماضی میں ہوئے گیلانی صاحب، فیصلہ تو ماننا پڑا لیکن وہ اعتراضات بھی کرتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت چیف جسٹس کے خلاف کیا نہیں کہا جاتا رہا، افتخار چوہدری صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا، پیپلز پارٹی نے ٹارگٹ کیا، پھر عدالتوں کو کہا گیا کہ ہمارے خلاف عدالتیں جو ہیں استعمال ہو رہی ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ پنجاب کی جو پارٹی اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا، سندھ کی پارٹی کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں فیصلہ حق میں آتا یا فیصلہ مخالفت میں آتا، اس قسم کی سیاست یا بیان بازی تو ہونی تھی۔ اب رہی بات، آپ بات کریں اس JIT رپورٹ کے حوالے سے، دیکھیں JIT نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے، میں عطا صاحب سے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اس میں اختلاف کروں گا کہ رپورٹ کا سمری نکالنا یا اس کے پوائنٹس نکالنا JIT کا کام نہیں تھا۔ JIT نے ان 13 سوالوں کے جوابات، ان کے پورے جوابات ایک رپورٹ کی شکل میں سبمٹ کر دی ہیں سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ نے اس کو پبلک کرنے کے آرڈرز بھی کر دیے ہیں، وہ سب کے پاس آ جائیں گے۔ اب اس پہ اپنے اپنے دلائل دیں گے دونوں اطراف کے وکلاء، لیکن ایک جو آخری چیپٹر ہے جس کے بارے میں PTI بھی کہہ رہی ہے اس کو اوپن کیا جائے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے اس کو اوپن کیا جائے، جبکہ جو JIT کے سربراہ واجد ضیاء ہے ان کی ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو اوپن نہ کیا جائے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو قطری شہزادہ ہے اس کے حوالے سے جو بات چیت ہے یا اس کو اپروچ کرنے کے جو معاملات ہیں یا جو قطر جانے کے معاملات ہیں جس میں غیر ملکی کچھ چیزیں شامل ہیں، اس کو اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے، کیونکہ دیکھیں ملکوں کے اپنے تعلقات بھی ہیں، پاکستان قطر کے تعلقات ہیں، پاکستان دبئی کے تعلقات ہیں، پاکستان UK کے ریلیشنز ہیں، تو آپ کچھ چیزیں جہاں حکومتی معاملات بھی شامل ہوں اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اس انداز سے نہ کیا جائے۔ عطا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلد 10 اب پبلک نہیں کی جائے گی، 9 جلدیں پبلک ہوں گی، پورا ایک ہفتہ اب اس کے اوپر بات بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے دونوں پارٹیاں اس پہ اپنا موقف بھی سامنے لے کر آئیں گی، تو یہ 10ویں جلد کا ظاہر نہ ہونا ان افواہوں کو کم کرے گا یا بڑھائے گا مزید، کہ مزید اس میں کیا ہے اور پھر 9 کے اوپر بحث شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے فرحان، ایک نتیجہ تو سامنے آئے گا، 9 جلدیں عام کر دیں آپ، 10ویں جلد آپ اخفاء میں رکھیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کنکلوسیو رپورٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی، 9 جلدیں سامنے آ گئیں اور 10 جلد ابہام کو بڑھائے گا، مزید افواہوں کو بڑھائے گا، سوالات کو اٹھائے گا، اور وہ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر سمری آ جاتی جو بہت ساری عدالتوں کا دنیا بھر میں دستور ہے تو کم از کم یہ سوالات نہ اٹھتے،
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ 10ویں جلد کا تعلق قطری شہزادے کی گواہی سے ہے اور دوسرے معاملات ممالک سے تعلقات کے حوالے سے ہے، جب آپ کھل کر تحقیق کر رہے ہیں اور کون سا اس میں اسٹیٹ سیکرٹ کون سا ہے، وہ تو اس کا تعلق یہی ہے کہ نیلسن اور نکلسن کے فلیٹ کیسے خریدے گئے۔ جب پاناما ایک دوسرا ملک ہے، دوسری ریاست ہے، وہاں سے پہلے خبر آتی ہے، وہاں سے پہلے انکشاف ہوتا ہے، اور پاکستان نہیں کئی ملکوں کے حکومتیں اس کی زد میں آتی ہیں اور یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بھی بنتا ہے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جانے چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھیں نا، اب تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا اصل جس کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، ایبٹ آباد کمیشن کا اصل کیا تھا نہیں معلوم، لاہور میں جو ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا اس کے بارے میں جو رپورٹ آئی وہ کیا تھی وہ نہیں معلوم۔ اب پھر ایک آپ نے بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر دیا اور اس طرح قوم کو آگے لگا رہے، کوئی قطعی فیصلہ آتا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک، میں ذرا کامران خان صاحب کی طرف بھی جاؤں گا کہ وہاں پر کیا ماحول رہا آج کورٹ میں، کیونکہ دونوں فریق باہر نکلے ہیں، تو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے ایک طرف فواد چودھری صاحب مطمئن بھی تھے اور کچھ انہوں نے کہا کہ اب تو مزید لوگ سامنے آئیں گے، اگر ایس سی سی بی کے چیئرمین کے خلاف بات ہوگی تو پھر پیچھے کون تھا، اسحاق ڈار ہیں تو وہ سامنے آئیں گے، تصویر لیک ہونے کا معاملہ یا جو جے آئی ٹی کے ممبران کے اکاؤنٹس ہیک ہوئے ہیں اس کے فائدہ کس نے اٹھایا، تو خاصے پر امید تھے، لیکن دانیال عزیز صاحب کی بھی گفتگو اس طرح تھی کہ اس میں میاں صاحب کا نام نہیں آیا۔ خان صاحب، کامران خان صاحب، آپ کیا بتائیں گے آج ماحول وہاں پہ کیسا رہا؟ پھر رپورٹس وغیرہ جو پیش کی گئیں اس کے بعد دونوں طرف کے رہنماؤں کو ہم نے دیکھا کہ مطمئن بھی نظر آئے، کچھ نون لیگ نے 10ویں جلد کو افشاں نہ کرنے حوالے سے خاصا جو ہے تحفظات کا اظہار کیا، کیا آپ بتائیں گے کیسا ماحول رہا وہاں پہ؟ جی بالکل فرحان صاحب، کورٹ روم نمبر 2 تھا سپریم کورٹ کا، اور یہاں پر نہ صرف یہ کہ کورٹ روم کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ کورٹ روم کے باہر بھی جو بہت لوگ جو تھے وہ اکٹھے تھے، ظاہر ہے فریقین کے۔ جی کامران صاحب، جی کامران صاحب، ہیلو، جی فرحان صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ آج کورٹ روم نمبر 2 میں یہ کارروائی ہوئی اور اس میں بالکل آواز کا مسئلہ بھی بالکل ہم اس کے دوبارہ آئیں گے۔ اچھا ملک صاحب، ایک اور خاص بات سب سے زیادہ اہم ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کے اندر قطری شہزادے کا خطی تھا، اور جو نون لیگ کے رہنماؤں کی آخری دن تک کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہی تھا کہ اگر قطری شہزادے سے بات نہیں ہوگی تو پھر اس رپورٹ کے حوالے سے، اس کے نتیجے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے، وہ تو ہو ہی نہیں پایا۔ پھر اب تو کیا کہیں ہم کہ اب اس کا اگر کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو نون لیگ تو پھر اس کو نہیں مانے گی کیونکہ قطری شہزادے تک بات ہوئی نہیں۔ دیکھیں فرحان، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ بدقسمتی ایک اور ہمارے ہاں کیا ہوئی ہے، ہمارے ہاں ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ہمارا میڈیا میں بھی ایک ایسی ڈویژن آئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو صحیح انداز سے چیزوں کا تجزیہ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ایک خاص طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ صبح سے شام سے پہلے حکومت کو گرا دیا جائے اور جناب نواز شریف کو پکڑ کے جیل بھیجا جائے۔ ایک خاص طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بری ذمہ کر کے ایک صاف ستھرا اور ان کو ایک نیک اور پارسا بنا کے پیش کر دیا جائے۔ جب یہ دو جو ہے انتہاؤں پہ آپ کے لوگ پہنچ جائیں گے، آپ کے تجزیہ کار بدقسمتی سے پہنچیں گے، آپ کے صحافی پہنچیں گے، تو پھر شاید لوگوں تک صحیح حقائق تک پہنچنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ قطری شہزادہ جو ہے وہ اس کو لانا نواز شریف کی ذمہ داری تھی، وہ لے کے آتے، ان کی فیملی کی ذمہ داری تھی۔ دیکھیں، جب آپ اس کو قانون کے دائرے میں لا کے دیکھیں گے تو یہ کوئی سماعت نہیں ہو رہی عدالت کے اندر، یہ ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی جس کے سامنے 13 سوالات رکھے گئے کہ وہ 13 سوالات کے جوابات حاصل کر کے لائے۔ اس میں جو آرڈر آف دی کورٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس کو میں ایک جملہ آپ سے اگر شیئر کروں، اس میں لکھا ہے کہ قطری خط کے بارے میں، جس کو بار بار لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا، اس کو اٹھا کے ردی کا ٹوکری میں پھینک دیا۔ سپریم کورٹ نے لکھا کہ قطری خط کے بارے میں whether it is myth or reality، اس کو تحقیق کی جائے کہ یا myth ہے یا ایک ریالٹی ہے، اور اس کے لیے تحقیقات کیا کرنی ہے؟ آپ نے قطری شہزادے سے ملنا ہے، آپ نے اسے جا کے پوچھنا ہے کہ بھائی صاحب جو آپ کی جو شریف فیملی کہہ رہی ہے کہ 2006 میں جو آپ نے اپنے فلیٹس ٹرانسفر کیے ان کے نام پہ، یہ آپ کی جو بزنس سیٹلمنٹ ہے ذرا ہمیں وہ بتایا جائے کہ وہ سیٹلمنٹ کیا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کی جی آئی ٹی کو قطر جا کے شہزادے سے ملنا پڑتا تو اس میں حرج کیا ہے میں سمجھتا ہوں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی اس کو ایمبیسی میں لے آتے، ایمبیسی میں نہیں آئے اس لیے ہم نے ان کو جا کے ان کا بیان ریکارڈ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں ایسا کرنے سے آپ نے موقع فراہم کیا مسلم لیگ نواز کو یہ کہنے کا کہ جو ایویڈنس ان کے پاس تھی یا جو انہوں نے اپنی بزنس سیٹلمنٹ بتائی تھی اس تک جی آئی ٹی گئی نہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ ان کو لے کے آنا ان کا کام تھا، پھر یہ کہا جانا کہ جی وہ منی ٹریل اگر وہاں پہ ہے تو اس تک اگر نہیں پہنچے۔ دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان کے اندر کوئی ایسا جرم نہیں ہوا
کوئی ایسی ایویڈنس نواز شریف صاحب کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف پیش نہیں کی گئی جو پٹیشنر تھے ان کی طرف سے کہ یہ پیسہ پاکستان سے اٹھا کے یہ چوری کا پیسہ یا فراڈ کا پیسہ ہے یا یہ سرکاری خزانے سے لوٹا ہوا ہے اور یہ اس طریقے سے لے کے فلاں جگہ پہ گئے ہیں. ایسا اگر آپ نے ثبوت نہیں دیا تو جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارا بزنس ہم نے سیٹل کیا ہے, تو اس سیٹلمنٹ کو تک جانا جی آئی ٹی کی ذمہ داری تھی. جب جی آئی ٹی اس تک نہیں پہنچی میں سمجھتا ہوں اس پہ آپ کے پاس پھر آئیں گے ملک صاحب اسی حوالے سے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا متنازع نقطہ ہے کہ کیا یہ اب بار ثبوت ان پہ تھا یا جے آئی ٹی کے بعد نون لیگ پہ تھا کہ انہوں نے یہ بتانا کہ فلیٹ کی خرید کیسے ہوئی اور منی ٹریل کیا تھی. کامران صاحب کی آڈیو کا مسئلہ حل ہو گیا, ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب آپ کچھ کورٹ کے حوالے سے ہی بتا رہے تھے, مزید آج کی سماعت کے حوالے سے بتائیں, رپورٹ جمع ہوئی ہے, یہ جو باقی 9 والیوم ہیں یہ کب تک پبلک ہو جائیں گے, مل جائیں گے, اور 10ویں جلد کے حوالے سے نہ ہونے پر نون لیگ نے بھی اعتراض کیا, کچھ بتائیں اس حوالے سے. جی جے آئی ٹی کی رپورٹ فرحان اندازاً سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے, 10 والیوم ہیں اور یہ 2 بڑے کارٹنز تھے جس میں لا کر یہ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے, اور جے آئی ٹی کے آج 6 کے 6 ممبران جو تھے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے باقاعدہ طور پر اس کے تمام والیومز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے سامنے رکھے. اور اس کو بالکل جو 10واں والیوم ہے اس کے متعلق واجد ضیاء نے یہ بتایا کہ یہ میوچل لیگل اسسٹنس سے متعلق ہے, یعنی ہمارے جو دیگر ممالک سے جو قانونی طور پر تعاون کیا جاتا ہے, قانونی جو معلومات شیئر کی جاتی ہیں اس حوالے سے ہے. تو یقینی طور پر جو قطر کا معاملہ تھا وہ قطری شہزادے کے پاس حماد بن جاسم کے پاس جا کر ان سے بیان لینے کا معاملہ, یقینی طور پر یہ والا پورشن جو ہے وہ انہوں نے اس والیوم میں رکھا ہے جس کو کہ ابھی خفیہ رکھا جائے گا, جس کو کہ ابھی پبلک نہیں کیا جا رہا. تو باقی جو 9 والیوم ہیں اس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ تمام فریق جو ہیں یہ رجسٹرار آفس سے وصول کر سکتے ہیں. اور میں بتاتا چلوں کہ یہ اتنے ضخیم والیوم ہیں فرحان کہ ایک پورا جو جج صاحبان کے پاس ہم نے دیکھا کہ ایک جب انہوں نے 10 والیوم ان کے سامنے رکھے تو وہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ان کے پاس پورا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا تھا کتابوں کا ان کی جلدوں سے متعلق. تو یہ ابھی ان کو کنورٹ ہونا ہے اور اس کے بعد ان کی نقول تیار ہوں گی, اس کے بعد پھر رجسٹرار آفس جو ہے وہ یہ ان فریقین کو وکلا کو خاص طور پر جو کہ اس کے پٹیشنر ہیں اور رسپونڈنٹ ہیں ان کو ملے گی, اور یقینی طور پر پھر ہم یہ میڈیا تک بھی پہنچے گی. تو ہم اب ناظرین اچھا میں اسی میں ایک بریکنگ نیوز بھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو دیتے چلیں کہ توہین آمیز اور اشتعال انگیز تقریر کے معاملے کے حوالے سے سینیٹر نہال ہاشمی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فرد جرم عائد کر دی ہے, توہین عدالت کی, اور اب یہ جو سماعت ہے 24 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اور یہ بھی بات آج ذہن میں رہے کہ اسی حوالے سے آج سپریم کورٹ کے دیگر رہنماؤں کی تقاریر کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف اور آصف کرمانی اور دیگر نے جو تقاریر کی ہیں پچھلے دنوں ان کی بھی تقاریر کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ہی نہال ہاشمی صاحب کی جو اشتعال انگیز ایک تقریر تھی, خاصے جذبات میں وہ آئے تھے, اس حوالے سے توہین عدالت کی فرد جرم عائد کی گئی ہے, کیونکہ انہوں نے کل جواب جمع کرایا تھا اور انہوں نے غیر مشروط معافی بھی مانگی تھی, لیکن آج فرد جرم عائد کی گئی ہے اسی حوالے سے اور 24 جولائی تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. ملک صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نون لیگ کے رہنماؤں کی تقاریر گزشتہ دنوں خاصی سخت ہوتی گئی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس بات کا احساس نون لیگ کے رہنماؤں کو پہلے سے پتہ چل گیا ہے کہ فیصلہ بالکل خلاف آنے والا ہے اور عوام کے حق حکومت کو بچانے کی باتیں ہو رہی تھیں, جمہوریت کے لیے آخر تک جانے کی بات ہو رہی تھی. اتنی سخت تقاریر ہوئی ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. کہ شہباز احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, کچھ نہال ہاشمی صاحب کے حوالے سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں. شہباز کیا بتائیں گے آپ؟ 24 جولائی تک ملتوی ہوئی ہے سماعت اور فرد جرم عائد کر دی گئی ہے توہین عدالت کی نہال ہاشمی پر. جی بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا. نہال ہاشمی نے اشتعال انگیز تقریر کی تھی اور جس میں جو ہے انہوں نے ذکر کیا تھا. خاص طور پہ آج جو ان کے جو ہے وہ جب چارج ان کو سمائی گئی تو اس سے پہلے زبردست جو مکالمہ ہوا نہال ہاشمی کے وکیل حشمت حبیب کے درمیان اور جسٹس افضل کے درمیان, کیونکہ انہوں نے ایک وارننگ تو جو ہے وہ شہزاد کو بھی دی گئی تھی, موکل کو جو وارننگ دی جائے. آپ نے ذکر کیا کہ اس معاملے کا چیف جسٹس نے سموٹو نہیں لیا تھا, نوٹس لیا تھا, لیکن میرے موکل ہیں ان کی تقریر کو بات سے ہٹ کر نشر کیا گیا. لیکن نے کہا کہ ہم سب اس پیش ہے کہ نہال ہاشمی آج فرد جرم عائد کر دی جائے, ہم آپ کے کو جو ہے یہ نہیں بھیج رہے ہیں, ان کو عائد کی جائے. چارج کی جو نہال ہاشمی کو سماعت گئی جس پر نہال ہاشمی کر دیا کر کے جو ہے شہباز بہت شکریہ آپ کا. بہرحال خبر جو ہے وہ اس وقت بریکنگ نیوز جو آپ دیکھ رہے ہوں گے, نہال ہاشمی صاحب نے گو کہ غیر مشروط معافی بھی مانگی. ملک صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اب دیگر بھی
سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف، ان کی 2 روز پہلے کی تقاریر خاصی سخت تھیں. میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں خواجہ سعد رفیق ہوں، خواجہ آصف ہوں، ان کو اس قسم کی سخت لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا، دیکھیں پناما پیپرز میں نام آیا میاں نواز شریف کے بچوں کا اور ان کی فیملی کا، اور اس پہ اپوزیشن نے بہت شور مچایا. اپوزیشن کے اس شور کے بعد پھر خاص طور پہ یہ معاملہ چلتا رہا، پھر سپریم کورٹ میں آ گیا. سپریم کورٹ میں 3 پٹیشنز آ گئی. اگر ان 3 پٹیشنز میں جو آخری پٹیشن تھی سراج الحق کو، اس کو اگر ٹیک اپ کر لیا جاتا کہ جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں سب سے تحقیقات ہوتی، اور جو اپوزیشن کے ڈائس پہ کھڑے ہو کے حکومت کو للکار رہے تھے، جن کے اپنے نام پناما پیپرز کے اندر شامل تھے، ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا جاتا، ان کے لیے بھی کوئی JIT بن جاتی، تو شاید مسلم لیگ نواز کو رونے دھونے کا موقع نہ ملتا. جب آپ نے یہ اس ملک کے اندر ثابت کر دیا کہ آپ احتساب ایک فیملی کا کر رہے ہیں، باقی سارے بری ذمہ ہیں، کس نے مشرف صاحب نے کس سے کتنے پیسے لیے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کون حکمران ماضی میں رہا ہے، اس نے کس کے لندن میں کتنے گھر ہیں، جب آپ نے سب کو بری ذمہ قرار دے کے ایک خاندان کو پکڑا تو اس ایک خاندان نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور وہ پبلک کی سمپیتھی لینے میں کامیاب ہو گئے. اب گزارش یہ ہے، اب آپ نے 4 بندوں کو بلا لیا، میں بھی بڑا ڈر کے ذرا عرض کر دوں، سپریم کورٹ نے 4 بندوں کو کہا جی آپ تقاریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے بلا لیا. آپ اعتزاز حسن کو بلا لیتے تو پتہ چل جاتا کہ آپ واقعی جو ہے وہ بلانا چاہتے ہیں. جو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ JIT فکس میچ ہے، مجھے بتائیں اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ آپ وہاں آپ نہیں بلاتے ہیں. جو اپوزیشن کے دیگر اراکین جس انداز سے جس زبان کو استعمال کر رہے ہیں، آپ نے وہ زبان کبھی نہ نوٹ کی ہے نہ کبھی اب ان کو بلانا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے وہ تاثر جو ان کا حکمران جماعت کا ہے وہ یقینی طور پہ اس کو استعمال کریں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، ہمارا احتساب کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں احتساب اب ضرور کریں نواز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، لیکن سب کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے جب آپ احتساب کریں گے تو آپ کی بات میں وزن ہوگا، لوگ آپ کی بات کو مانیں گے. کوئی سیاسی آپ کیا کہیں گے صاحب کہ یہ سازش وغیرہ کی جو ہم باتیں سن رہے ہیں نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے، آج بھی اس کے بعد یہی کہا گیا کہ اسکرپٹ کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، اسکرپٹ لکھنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے، پھر یہ نون لیگ کھل کے کیوں نہیں بول دیتی؟ یہ سوال جب پوچھا جا رہا ہے کہ کون سازش کر رہا ہے، کون آپ کے خلاف اسکرپٹ لکھ رہا ہے، کیوں پھر یہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے؟ اگر تقاریر آپ کرتے رہیں گے پھر عدالت بلوائے گی، توہین عدالت بھی لگے گی پھر آپ پر. دیکھیں جہاں تک سازش کا تعلق ہے، نون لیگ والوں کا واقعی یہ حال ہے، صاحب چھپتے بھی نہیں، کھل کر سامنے آتے بھی نہیں ہیں، قطعی انداز میں بات بھی نہیں کرتے اور اشارے کنایوں میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں. سازش کا مجھے نہیں معلوم کوئی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. 2014 کے دھرنوں کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ پیچھے کوئی سازشی ذہن کار فرما ہے اور اس نے ایک سکرپٹ تیار کر رکھا ہے اور سکرپٹ کے معاملے میں ہو رہا ہے. بعد میں پھر جب جاوید ہاشمی نے آ کر کھلم کھلا بیان دے دیا تو اس سے بھی بہت سارے نئے سوالات اٹھے اور دھرنوں کی موومنٹ جو تھی اس کو دھچکا بھی پہنچا. تو ان ساری باتوں کا ایک اس پر بھی نون لیگ نے کوئی سازش کے حوالے سے کوئی اقدام تو نہیں اٹھایا کہ کون نہیں کوئی اقدام نہیں اٹھایا، صرف سوالات اٹھائے اور شبہات پیدا کیے. اب بھی یہی صورتحال ہے. میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ یہ سازشیں اور یہ سب کچھ اس وقت یہ ابہام اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے جب آپ قطعی ٹھوس واضح حقائق لوگوں کے سامنے نہیں لاتے. اگر آپ آج جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے 9 والیوم کو آپ پبلک کر رہے ہیں اور میں بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر فریق اس سے اپنے اپنے مطلب کے 8 دن تک معنی اخذ کرتا رہے گا، فکروں کی کھینچا تانی کرتا رہے گا، اس کو پھر پھیلاتا رہے گا اور کہے گا کہ جی فیصلہ تو ہمارے حق میں آ چکا ہے. اب جو ہے وہ تو ملک صاحب کیوں نون لیگ کیوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں کر دیتی؟ اتنے دنوں سے ہم سازشوں کی گردان سن رہے ہیں، کیوں سامنے آ کے نہیں بول دیتے کون سازش کر رہا ہے؟ خورشید شاہ کے الفاظ ٹھیک تھے کہ بھارت آپ کا دوست ہے، وہ سازش نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر کیا سپریم کورٹ سازش کر رہی ہوگی آپ کے خلاف یا کوئی ادارے آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ سازش ادارہ کرے، سازشی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، سازشی ادارے کے اندر لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، ہوتا رہا ہے، اس سے کوئی انکار والی بات نہیں ہے. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایک پرویز مشرف صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے ایک پولیٹیکل دباؤ بڑھایا گیا، اس دباؤ بڑھانے کے نتیجے میں ان کو ایک سیف پیسج ملا؟ اس میں کوئی دوسری رائے صاحب جو ہیر سے ہم سنتے ہیں، ہم زبانی سنتے ہیں، کیوں نام نہیں لیا جاتا کہ یہ لوگ تھے؟ میں گزارش آپ سے کروں، دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں کوئی شک والی بات ہے کہ کس طریقے سے ملک کے اندر IGI بنائی گئی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا راستہ روکنے کے لیے. کیا اس میں کوئی دوسرے اصغر خان کا کیس کوئی شک کے بغیر ہے؟ آج بھی یہ سازش ہے، 10 سال بعد پتہ چلے. میری گزارش سن لیں، کیا اس میں کوئی دوسری رائے ہے کہ
کیا پارٹیوں کو توڑنے کی سازشیں اس ملک میں ہوتی رہی ہیں؟ کیا اس میں کوئی دوسری رائے ہے کہ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی؟ کیا اس میں کوئی دوسری رائے ہے کہ آپ نے نیب کے ذریعے آپ نے لوگوں کے بازو مروڑے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہوتا ہے جو طاہر عمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. مشکل فیصلے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے. کھل کے بعض لوگوں کے نام لینا, اداروں کے ٹکراؤ کے ساتھ جانا, یہ پاکستان میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا پاکستان کی سیاست اس قسم کی مروجہ سیاست نہیں ہے جہاں دیگر ملکوں کی ہم بات کرتے ہیں. ہم برطانیہ کی ڈیموکریسی نہیں ہیں, ہم امریکہ کی ڈیموکریسی نہیں ہیں. ہمارے ہاں ہر دور میں اس قسم کی بازو مروڑنے کی باتیں ہوتی رہی ہیں اور بازو مروڑے جاتے رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, میں پہلے پروگرام میں بھی سوال کیا تھا, 12 مئی کا واقعہ ہوا, اتنے انسان مر گئے, کیا آپ نے سارا کیس ٹھپ کر کے رکھ دیا؟ اتنے بڑے بڑے واقعات پاکستان کے اندر ہوئے. ابٹا باد کمیشن بنا, عطا صاحب بات کر رہے تھے, رپورٹ کہاں گئی, کس نے کیا قصور کیا, کچھ نہیں ہوا. جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہو گیا, آپ نے اس کا کیا نتیجہ نکالا, کیا ہوا؟ سب کچھ بہت ساری چیزیں پس پردہ چلی جاتی ہیں. یہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہا اور پاکستان میں طاقت کے پلر صرف سیاستدان نہیں. میں آپ سے عرض کروں, آپ دیکھیں اس ملک کے اندر کتنے لوگ ہوں گے ایسے سیاستدان جن کے اس ملک سے باہر فلیٹس بھی ہوں گے, جن کے اس ملک سے باہر کاروبار بھی ہوں گے, موجودہ حکمران یا ماضی کے حکمران, لیکن آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑ کے جیل بھیجا ہے, کتنے لوگوں کے آپ نے سپریم کورٹ میں کیسز چلائے ہیں, کتنے لوگوں کے خلاف. یہ مولوی صاحب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو, آپ کے سارے ادارے اس میں بنیادی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ چلے چھوڑ دیں, سیاستدان کو تو ہمارے بہت برا کہتے رہتے ہیں نا, سیاسی جماعتوں کا برا بھلا کہتے ہیں, ان کے خلاف تنقید بھی کرتے ہیں. آج بھی اب دیکھیں نا, پچھلے 3-4 سال سے ہم نے حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. آپ نے میڈیا ٹرائل کیا سب کا, اس سے پہلے آپ نے زرداری کا میڈیا ٹرائل کیا. آپ میں ہمت ہوئی آپ مشرف کے زمانے میں ان کا میڈیا ٹرائل کر سکتے؟ آپ کی ضرورت تھی آپ بیان کر سکتے کہ کون کون سے سودے بازی کی جا رہی ہیں, کس طریقے سے ادارے بیچے جا رہے ہیں اور کس اداروں کو کیسے بیچے جا رہے ہیں. میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ طاقت کے سرچشمے بہت ساری جگہوں پہ پاکستان میں موجود ہیں, وہ بازو مروڑتے رہیں, استعمال کرتے رہیں. اس لیے حکمرانوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے. میں تو بات سمپل سی کر رہا ہوں, اگر نواز شریف صاحب کے خلاف احتساب ہو رہا ہے ضرور کیجئے, لیکن ان کے جو خدشات ہیں, جو سوالات ہیں, ان کو آپ ایڈریس کرتے, وہ پبلک میں جا کے اپنے آپ کو یہ کہنے کے قابل نہ ہوتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. دوبارہ سے آج کی سماعت کے حوالے سے آتے ہیں. آج بھی جس طرح سے یہ ایس سی سی بی کے چیئرمین کے حوالے سے بھی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا. خان صاحب, کامران خان صاحب, آپ مزید اس حوالے سے بتا بھی رہے تھے, اب ایس سی سی بی کے چیئرمین کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو آج اخبارات میں خبر چھپی جنگ اور دی نیوز کے اندر, اس حوالے سے بھی توہین عدالت کے نوٹس جاری ہوئے ہیں اور اس میں جواب طلب کیا گیا ہے. ایف آئی آر کا درج ہونا یہ اب کب تک ہوگا, کیا کہا جا رہا ہے, اور ایف آئی اے اس میں آگے بڑھے گی اور اس معاملے کو لے کے چلے گی؟ جی بالکل, دیکھیے جب یہ ایف آئی آر والا معاملہ ہے, یہ ایف آئی اے کی ہی رپورٹ تھی جس میں کہ جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں ظفر حجازی, ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے ریکارڈ ٹیمپر کیا. اور ریکارڈ ٹیمپر کون سا کیا؟ منی لانڈرنگ کے الزامات تھے, تحقیقات ہو رہی تھیں شریف فیملی کے خلاف, لیکن ظفر حجازی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ تحقیقات جو ہیں یہ پرانی تاریخوں میں بند کرنے کا ظاہر کیا. یہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ 2013 میں بند ہوئی تھی, جبکہ 2016 میں یہ معاملہ جو ہے ظفر حجازی نے بند کرایا. تو یہ 3 سال کا گیپ اس لیے ڈالا گیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ پاناما کیس منظر عام پر آنے سے پہلے ہی منی لانڈرنگ کا کیس نواز شریف پر بند ہو چکا تھا, جبکہ وہ پاناما کیس آنے کے بعد بند کیا گیا. تو اب یہی ٹیمپرنگ تھی جس کے اوپر کہ ثابت ہوا, اور ایف آئی اے کی رپورٹ کی بنیاد پہ آج عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ظفر حجازی نے نہ صرف یہ کہ ٹیمپرنگ کی ہے بلکہ ان پر پرجری کا بھی کیس بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے عدالت کے سامنے آ کر بھی جھوٹ بولا تھا. انہوں نے پہلے کہا کہ ان کو اس بارے کچھ علم نہیں, اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ پچھلی تاریخوں میں ہوا ہے. تو یہ, اور اس پر خاص طور پر جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب ہیں, انہوں نے اٹارنی جنرل کو ہدایت دی ہیں کہ آرڈر میں بھی لکھوایا ہے اور ہدایت بھی دی ہیں کہ ظفر حجازی کے خلاف آج ہی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. اور یہ آج ہی کا لفظ جو ہے انہوں نے کم از کم 4-5 بار دہرایا ہے کہ آج ہی ایف آئی آر درج ہوگی. تو بنیادی طور پر یہ ایک معاملہ ہے, اور اس میں خاص طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظفر حجازی سے پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اگر ٹیمپرنگ کی تھی تو کس کے کہنے پہ کی تھی. ٹھیک, یہ بھی ایک اہم ایشو ہے جو کہ انہوں نے اس میں یہ نوٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ تھا وہ نوٹسز والا تھا, کنٹیمپٹ کے نوٹسز ایشو ہوئے ہیں جنگ اور نیوز کے پبلشر کو, جو پرنٹر ہیں ان کو, ایڈیٹر ان چیف کو اور رپورٹر کو.
اور اس میں عدالت نے سخت برا منایا ہے, اظہار ناراضگی کیا ہے انہوں نے اس بات سے کہ کس طرح سے ایک رپورٹر کو جرأت ہوئی کہ وہ ایک ایسا کیس جو کہ ابھی چل رہا ہے اس حوالے سے وہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو فون کرے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا ہے, اور خاص طور پر انہوں نے الزام لگایا کہ ایک غلط رپورٹنگ اس خاص میڈیا سیکشن میں بہت عرصے سے ہو رہی ہے اور یہ جان بوجھ کر کی جا رہی ہے کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ کیس پر اثر انداز ہونا ہے. کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, کس کو نقصان, یہی بات, اسی لیے عدالت نے اس چیز کا نوٹس لیا اور ان کو میں پہلے ذرا اسی گفتگو کو آگے بڑھتا ہوں, پھر آپ کے پاس پھر ایک اور معاملے کے لیے بھی عمران خان صاحب آئیں گے آپ کے پاس. عطا صاحب آپ کیا کہیں گے اب ظفر حجازی صاحب کے خلاف FIR کا درج ہونا اور پھر اس کے بعد یہ تک کہ یہ کس کے کہنے پہ کیا گیا, اور فواد چودھری تو کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے امیڈیٹ باس جو ہیں اسحاق ڈار ہیں تو لہٰذا اسحاق ڈار بھی اس کے رگڑے میں آئیں گے, تو یہ معاملہ پھر دوبارہ اتنی آسانی سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس طرح خبر یہ دی گئی کہ JIT میں کوئی گلٹی نہیں پایا گیا, لیکن پھر ریکارڈ کی ٹیمپرنگ ہوئی کیوں ظفر حجازی نے کی ریکارڈ کی ٹیمپرنگ, سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ ظفر حجازی نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہے تو انہیں ضرور کٹہرے میں آنا چاہیے, ان کا ضرور مواخذہ ہونا چاہیے, اور یہ سوال کا بھی جواب ملنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے طور پر کیا یا کسی کے کہنے پر کیا. 2013 میں یہ جو چودھری شوگر ملز کا معاملہ ہے اس کی جو فائل ہے وہ عملاً بند ہو گئی تھی, لیکن اس کو ایک فائل پر 2 فائلوں میں سے ایک فائل پر 2013 کی تاریخ نہیں لکھی گئی, وہ 2016 کو پاناما کیس کے سامنے آنے سے پہلے, یہ انکوائری شروع ہونے سے پہلے وہ کلوز کر دی گئی, لیکن بہرحال وہ بعد از وقت کی گئی ہے. یہ بجائے خود اپنی جگہ ایک جرم ہے اور سوال ہے, اس کا جواب تو ضرور. تو اس میں عطا صاحب اس میں تو پھر نون لیگ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, کیونکہ FIA نے یہ انکوائری جمع کرائی ہے, FI وزیر داخلہ کے ماتحت ہے, وزیر بات یہ ہے کہ اس حد تک ہرگز سازش نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا یہ سازش ہے. یہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس کا سامنے آنا چاہیے, یہ ایک قطعی سوال ہے, اس کے بارے میں سازش کا تو کوئی سوال ہی نہیں. ایک ٹیمپرنگ ہوئی ہے, ایک 2013 کو جو فائل کلوز ہونی چاہیے تھی وہ 2016 کو کیوں کی گئی ہے, کس مصلحت کے تحت کی گئی ہے, یہ سوال کا جواب ملنا چاہیے. اور آج ایک اور بھی سوال سامنے آیا ہے, وہ ہے حسین نواز کی تصویر کی لیک کا. حسین نواز نے درخواست کی تھی کہ اس سلسلے میں کمیشن قائم کیا جائے, سپریم کورٹ نے یہ درخواست تو مسترد کر دی ہے, لیکن یہ حکم دیا ہے کہ اس آدمی کا نام ظاہر کیا جائے جس نے یہ لیک کیا ہے. اب وہ آدمی کون ہے, اس کا کس ادارے سے تعلق ہے, کیا اسے بھی کسی نے حکم دیا تھا؟ بلکہ آج کورٹ کے یہ بھی تھا کہ ہم نے کہا نام ظاہر کرنے کا. میں اس میں مزیدار بات ایڈ کر دوں عطا صاحب کی بات میں کہ ظفر حجازی کے خلاف بالکل درست مقدمہ درج ہونا چاہیے. وہ تو آپ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا, لیکن تصویر کیسے لیک ہوئی حکومت پہ چھوڑ دیا. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ پھر لوگ ان فیصلوں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں, جس پہ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں, جس پہ لوگوں کو خدشات ابھرتے ہیں. بھئی ایک معاملہ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی, ملک صاحب تصویر کیسے لیک ہوئی جو حکومت پہ چھوڑا ہے وہ تو یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم نام ظاہر کریں, تو حکومت نے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا, اس لیے نہیں ظاہر کیا گیا کہ حکومت اس پہ کارروائی کرے. حکومت اب اس کو کمیشن بنانا چاہتی, کمیشن بنائے. گزارش یہ ہے تو حکومت کر دے ملک صاحب, گزارش دیکھیں میں گزارش کر تو اس پہ بھی اب ظفر حجازی پہ چھوڑ دیتے ہیں حکومت کے اوپر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے حکومت پہ چھوڑا, FIA کا مطلب حکومت, آرڈرز کیے ہیں FIR درج کی جائے. سر گزارش یہ ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سوالات اٹھتے ہیں نا, پھر سوالات سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ SCCP کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ سے تو کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تصویر لیک ہونے پہ یہ ریمارکس آئے تھے کہ اس سے کیس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن ہاں اس شخص کو ظاہر ہونا چاہیے. تو ریکارڈ میں ٹیمپرنگ اور سپریم کورٹ کو گمراہ کرنا یہ زیادہ بڑا جرم نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ باتیں ساری درست مان لی جائیں, یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے, اس پر منوان عمل ہونا چاہیے, اس بارے میں کوئی دو رائے. لیکن نصر اللہ ملک صاحب کی یہ بات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو حسین نواز کی تصویر کا لیک کا مسئلہ ہے وہ کس شخص نے, کس ادارے سے تعلق رکھنے والے نے اور کس کے حکم کرے. اگر سپریم کورٹ جو نہایت محترم ادارہ ہے ہمارے ملک کا, اگر اس کے بارے میں بھی یہ حکم جاری فرما دیتی کہ اس کی بھی تحقیق کی جائے اور اس کا صرف وہ حکومت پر چھوڑ دینا
اور شاید کوئی مسئلہ اور پھر یہ کہنا کہ ہمارے کندھے پہ رکھ کر بندوق نہ چلائیں. میں صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کے رہنما، ان سے ہی بات کرتے ہیں. صدیق صاحب السلام علیکم. صدیق صاحب آپ کیا کہیں گے آج جس طرح رپورٹ جمع کرائی گئی، بعد میں دانیال عزیز صاحب نے تقریر کی سپریم کورٹ کے باہر، انہوں نے کہا کہ 10ویں جلد جو ہے اس کو کیوں ظاہر نہیں کیا جا رہا، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ پیٹریوٹس بنانے کا کام دوسرے اداروں کے پاس چلا گیا ہے، پہلے نیب پیٹریوٹس بناتا تھا، اب دوسرے ادارے بنا رہے ہیں. یہ 10ویں جلد میں اس کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور ہم تو ویڈیو ریکارڈنگ تک سامنے لانے کی بات کر رہے ہیں. مطمئن نہیں ہے جے آئی ٹی کے 10 والیوم جمع ہونے کے بعد 9 اگر ظاہر ہو رہے ہیں اور 10واں اگر ظاہر نہیں ہو رہا تو؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، پورے جو کاروائی ہے یہ چونکہ کھلی عدالت کی کاروائی تھی، اور اس وقت تو ایک جج صاحب نے کہا کہ ہم اسے کانفیڈینشیل رکھیں گے، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ کانفیڈینشیل اگر رکھا گیا تو پھر اس رپورٹ کی حیثیت ایک ردی کے پرزے کی. الحمدللہ قانون کے مطابق یہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کو بھی دی جائے کاپی، ساری دی جانی چاہیے. لیکن ابھی آپ فرما رہے تھے، ایک بات میں نے سنی ہے کہ ایس سی سی پی کے چیئرمین کے خلاف ایف آئی آر. جی تو ٹھیک ہے، اگرچہ میں نے ان ڈائریکٹر صاحبہ کا وہ لیٹر پڑھا ہے اور وہ اے ٹو زی ساری وہ یہ کہتی چلی جا رہی ہیں کہ یہ قانون کے مطابق تھا، یہ قانون کے مطابق ساری کاروائی ہو کے 2012 میں یا 11 میں یہ فائل جو تھی اس پر مزید کاروائی کوئی نہیں ہوئی. اور ایس سی کے چیئرمین نے بلا کے کہا اور یہ دباؤ ڈالا کہ اب اس پر کلوزنگ پیراگراف لکھ دیں. اب کلوزنگ پیراگراف لکھنے پہ اگر دباؤ ہے تو کوئی نہیں، ایف آئی آر ہے تو انہیں ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملے گا. نمبر 1. نمبر 2، یہ بات اب دوسرے سن لیں کہ سپریم کورٹ نے خود ایس سی سی پی کے چیئرمین کو سزا نہیں دی، بلکہ کہا ایف آئی آر درج کرو اور جو عدالت ہوگی اس عدالت میں یہ پراسیکیوشن، یہ مقدمہ چلے گا. اسی طرح سپریم کورٹ جو ہے یہ ایپیلیٹ کورٹ ہے، یہ پراسیکیوٹنگ نہیں ہے کورٹ، اس نے سزا نہیں سنانی. جو معاملہ بھی اگر یہاں کسی کے خلاف ہوا واپس عدالت میں جائے گا. رہ گئی آج کی ساری بات. جی میں اس پہ پہلے دن سے گزارش کرتا چلا آ رہا ہوں سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان سے کہ اپنی عدالتوں میں یا عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر پریس کانفرنسیں، ٹاک شوز، بیانات، ان سب پر پابندی لگائیں. جس نے جو کچھ کہنا ہے وہ عدالت کے فورم میں آ کر عدالت کی اجازت سے یا خود کہے یا اپنا کرے. اس کے ذریعے سے کنفیوژن جو ہے وہ بڑھتی ہے، اس کے ذریعے سے ایک حد سے لوگ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں. رکاوٹ اگر نہیں ہوتی تو پھر کام خراب ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو مجموعی طور پر اب اپنی کم از کم ذمہ داری کا احساس کر لینا چاہیے، اور زیر سماعت مقدمات جنہیں سب جوڈس کہتے ہیں انگریزی میں اور قانون کی زبان میں، اس پر خیال آرائی سے اس پر پریس کانفرنس کرنے پر پابندی لگا دینے چاہیے. جب وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ پبلک ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے، وہ عوام تو آپ جاتا ہے. پھر اس پر صدیق صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں دونوں فریق ذمہ دار ہیں؟ جہاں اگر اپوزیشن سماعتوں کے بعد پریس کانفرنس کرتی ہے، وہیں آپ کے اپنے رہنما بھی پہلے پی آئی ڈی سی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا، اور جے آئی ٹی کے دوران بھی ہم نے دیکھا، بلکہ 2 روز پہلے کی تو خواجہ آصف، احسن اقبال صاحب اور جو دیگر سعد رفیق تھے ان کی تو بڑی سخت پریس کانفرنس تھی اس بارے میں. پہلی دفعہ جس نے بھی، چاہے تحریک انصاف نے کانفرنس چاہے ہم نے کی، اس وقت سپریم کورٹ کو وارننگ دے کر پابندی لگا دینی چاہیے تھی کہ اس اگر کسی نے کی تو ہم قانونی کارروائی کریں. لیکن سپریم کورٹ احتیاط جو ہے وہ نصیحت کرتا رہا، باز رہنے کی نصیحت کرتا رہا. سپریم کورٹ نے کوئی قدم نہیں اٹھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک. اور ایسا کیوں یہ تاثر آ رہا ہے ایسا نہیں صدیق الفاروق صاحب کہ اگر فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آیا ہوتا یا آئے اگلے ہفتے بھی اب اس کی سماعت ہوگی تو نون لیگ نہیں ماننے جا رہی اس فیصلے کو؟ جس طرح جے آئی ٹی کے اوپر اعتراض کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس کی تفتیش کے طریقہ کار کے اوپر، قطری شہزادے سے نہ ملنے کے اوپر، کہ ہم پھر اس صورت میں نہیں مانیں گے، تو کیا یہ سوچ ہے نون لیگ میں کہ فیصلے کو اس طرح نہیں مانا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریمارکس، جو بات ریکویسٹ کی ہے جے آئی ٹی کے سربراہ نے کہ جی 10واں والیوم جو ہے یہ پبلک نہ کیا جائے، اس کی بنیاد پر ابھی کوئی تفتیش آگے بڑھ سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی اگلے ہفتے بھی یہ 10 والیوم کون پڑھ سکتا ہے؟
یہ پڑھنے میں ٹائم لگے گا. میں جتنا سمجھتا ہوں قانون کو اور ان سارے معاملات کو، یہ ان 5-7 دنوں میں یہ 10 والیوم نہیں پڑھے جا سکتے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس پر اعتراضات داخل کرنے ہیں. ابھی اعتراضات داخل کرنے کے بعد جو اعتراضات داخل ہوں گے وہ دوسری پارٹی کے وکیلوں کو بھی ملیں گے، پھر وہ ان کے اعتراضات کریں گے. پھر اس کے بعد جنہوں نے یہ 6 ممبروں نے یہ تفتیش کی ہے، پھر وہ عدالت میں پیش ہوں گے، ان پر جرا ہوگی. لہذا یہ معاملہ اتنی جلدی، جو قانون سمجھنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے اس میں وقت لگے گا، اور یہ اگلی تاریخ یا اور 10 دنوں میں فیصلہ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں، آج تحریک انصاف کا وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہو کے پھر مہلت لے آیا. 3 سال سے کیس چل رہا ہے اور پھر جا کے مہلت لے آیا ہے. یہاں بھی مہلت شاید ملے گی. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب. کامران خان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیا کمرہ عدالت میں موجود دیگر جو قانون دان تھے وہاں پر یقیناً بہت سے لوگ اس سماعت کے لیے بھی آئیں گے، سب کا کیا اسی طرح کا خیال تھا جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ فکسڈ میچ لگ رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا فیصلہ آئے گا جس سے عمران خان بھی تھوڑے مطمئن ہو جائیں گے، میاں نواز شریف کو بھی کچھ نہیں ہوگا، اور اب صدیق الفاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ معاملہ، مہلت بھی مل جائے گی اور جرا پہ جرا ہوگی، دیگر لوگ بھی پیش ہوں گے. جی فرحان صاحب، معاملہ تو یقینی طور پہ آگے چلے گا. کوئی فوری ڈیسیژن تو ہم تو یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آج کے دن یا جے آئی ٹی کی رپورٹ آ جانے کے فوراً بعد کوئی فوری فیصلہ جو تھا دیٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ، وہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا. ابھی ظاہر ہے رپورٹ دی ہیں، اتنے ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں، اس کو پڑھنا ہے. اور ہماری آج اس حوالے سے جو رپورٹ آنے سے پہلے ہماری وزیر اعظم کے وکیل خواجہ حارث سے بات ہوئی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب رپورٹ آئے گی پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ رپورٹ میں ہمارے خلاف کیا ہے، ہمارے حق میں کیا ہے. اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہوئی تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اس رپورٹ کے مندرجات کے اوپر آرگو کریں گے، اپنا ڈیفنس پیش کریں گے. اس میں بہت سارا ٹائم جو ہے وہ یقینی طور پر کنزیوم ہو سکتا ہے. تو یہ بات تو یقینی طور پر بجا ہے کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جس میں آپ کوئی فوری فیصلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ جو اوورال ایک آپ بات کر رہے تھے فرحان، کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں مجھے صرف ایک وہ جو جے آئی ٹی کی جو 10 والیوم میں سے ایک والیوم کو خفیہ رکھنے والا معاملہ ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی پروسیڈنگ تھی وہ مجھے بظاہر جو ہے اگر آپ بھی دیکھیں تو وہ بظاہر نون لیگ کے خلاف ہی نظر آئی ہے، کیونکہ جتنے بھی آرڈرز ہوئے ہیں وہ اس میں کسی نہ طریقے سے نون لیگ کو ان کے خلاف معاملہ آیا ہے. مثلا ایس سی سی پی کے چیئرمین کے خلاف ایف آئی آر کا معاملہ ہے، اور یہ پوچھنا کہ آپ نے ٹیمپرنگ کس لیے کی اور کس کے کہنے پہ کی، تو یقینی طور پر یہ اس سے نون لیگ کے مفاد کو شاید کوئی زد پڑے گی. دوسری طرف نون لیگ کے ہی اراکین، جیسا کہ ابھی نصر اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو تقاریر کی اور بیانات کی اور ویڈیو کلپس وغیرہ انہوں نے مانگے ہیں بیانات کے، وہ صرف نون لیگ کے رہنماؤں کے مانگے ہیں. یعنی انہوں نے نام لیا تھا طلال چودھری کا، خواجہ سعد رفیق کا اور آصف کرمانی صاحب کا کہ ان کے بیانات اٹارنی جنرل صاحب تیار کر کے رکھیں، ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. لیکن جب فواد چودھری نے یہ کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی وہ رہ گئے ہیں، تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ جی آپ بھی رہ گئے ہیں. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یقینی طور پہ نون لیگ یہ کہے گی کہ بیانات صرف ہماری طرف سے نہیں آئے تھے، باقی دوسری جانب سے بھی آتے رہے ہیں. تو یہ والا جو فیصلہ ہے یقینی طور پہ یہ بھی کامران صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جو اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فکس میچ ہے، کیا یہ بیان بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ ان کو بھی بلا لیا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ اگر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سارا فکس میچ ہے تو یہ بھی کہیں توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے؟ اچھا، آج کا جو نصر صاحب آج کا جو فیصلہ ہے یہ ابھی انہوں نے اس پہ اٹارنی جنرل کو صرف زبانی ہدایات دی ہیں کہ آپ یہ ان 3 رہنماؤں کے جو اسکرپٹس ہیں وہ تیار کر کے رکھیں، جو ان کے ٹرانسکرپٹ ہیں. ابھی ہو سکتا ہے کہ جب اس حوالے سے کوئی ریٹن نیکسٹ ہیئرنگ پہ آرڈر آئے تو اس میں باقی لوگوں کو بھی شامل کر لیا جائے. اور آپ کی بات نصر اللہ صاحب اگر شاید کسی جج صاحبان نے کسی نے سنی ہو تو شاید وہ پھر اس بات پر اعتزاز احسن صاحب کو بھی شاید بلا سکتے ہیں. لیکن یہ معاملہ گفتگو کو اور اس سے نکلتے ہوئے بے شمار سوالات جو سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے مزید اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. کامران خان صاحب اور دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک بریک لیں گے، ہیڈ لائنز کے بعد حاضر ہوں گے اور اسی حوالے سے گفتگو کے سلسلے کو